یہ بات ہے نیو یارک کی، جہاں ایک شخص نے کئی منزلہ عمارت کی بنیاد رکھی۔ عمارت کی تعمیر کے لیے اس نے لاکھوں ڈالرز بینک سے قرض لیے۔ یہ تمام رقم سود کے ساتھ قسطوں میں واجب الادا تھی۔ عمارت کی تعمیر ابھی نامکمل تھی کہ اس کے پاس تمام رقم ختم ہو گئی۔ عمارت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسے مزید رقم درکار تھی، جبکہ بینک سے بھی دوبارہ قرض نہیں مل سکتا تھا۔ یوں اس کی پریشانی روز بروز بڑھتی چلی گئی اور عمارت کی تعمیر ادھوری پڑی ہوئی تھی۔ اس نامکمل عمارت کو کوئی کرائے پر بھی نہیں لے سکتا تھا۔ بالآخر پریشانیوں سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو زیر تعمیر عمارت کی بالائی منزل سے نیچے گرا دے، لیکن اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میں نہ مروں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ زہر کھا کر چھلانگ لگاؤں۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں خودکشی کے ان دونوں طریقوں میں سے ایک نہ ایک ضرور کارآمد ثابت ہوگا۔ بالآخر اس نے زہر کھا لیا اور عمارت کی بالائی منزل سے چھلانگ لگا دی، لیکن ابھی زیر تعمیر عمارت میں بہت سی لکڑیاں چھت کو سنبھالنے کے لیے لگی ہوئی تھیں۔ چنانچہ وہ نیچے گرتے ہوئے ایک لکڑی میں اس طرح پھنس گیا کہ اس کا سر نیچے کی جانب جھکا اور پیٹ کچھ اس انداز سے دبا کہ جتنا زہر بھی اس نے کھا رکھا تھا وہ سب کا سب منہ سے باہر نکل گیا۔ اس طرح خودکشی کے دو اسباب میں سے کوئی بھی مؤثر ثابت نہیں ہو سکا۔ خداوند متعال اگر نہ چاہے تو خواہ موت کے کتنے ہی اسباب ہوں، کوئی بھی مؤثر ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس ایک دوسرا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک ڈاکٹر کے بیٹے کو بخار ہوا۔ اس نے خیال کیا کہ بیٹے کو ملیریا ہو گیا ہے، چنانچہ اس نے ملیریا کا علاج کیا، حالانکہ اس کے بیٹے کو ٹائیفائڈ تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں چند ہی دنوں کے اندر ڈاکٹر کی دوا سے خود اس کا اپنا جوان بیٹا مر گیا۔ باپ سے زیادہ بڑھ کر اپنے بیٹے پر اور کون مہربان ہو سکتا ہے؟ یقیناً ڈاکٹر نے اپنے طور پر صحیح دوا دی ہوگی، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی ڈاکٹر کی صحیح تشخیص اور دوا کا اثر سب کچھ خدا ہی کی طرف سے ہے۔